یوں تو ہم سب اپنی فیملی کے ساتھ سیر و سیاحت سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ گھر کے سبھی افراد اکٹھے ہو کر کہیں سیر کے لیے جائیں، لیکن زمانہ طالب علم میں سب سے زیادہ جو خوبصورت ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کا، جو آپ کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں ان کا اکٹھے کہیں سیر و سیاحت کے لیے جانا ایک بڑا زبردست، بڑا پلیزنٹ قسم کا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ تو آج ہم جو رپورٹ کر رہے ہیں وہ رپورٹ کچھ یوں ہوگی کہ آپ اپنے اسکول کے ساتھ ایک ٹرپ پر گئے، ایک تفریحی دورہ آپ نے کیا۔ اب اس دورے میں آپ کی فیلنگز کیا ہے؟ ظاہر ہے آپ تمام جو ہم جماعت تھے، جو کلاس فیلوز تھے، اکٹھے ہوئے، اسکول سے آپ کے ٹیچرز آپ کے ساتھ تھے، وہ ٹیچرز جو ویسے آپ کو بڑے اسٹرکٹ سے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جس وقت آپ اپنے تفریحی دورے پہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ کے ساتھ بہت زیادہ فری ہو جاتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ بہت ہی انٹرٹین فیل کرتے ہیں، آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، طمانینت محسوس کرتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آج یہ آپ کے ٹیچر نہیں، آپ کے دوست بن چکے ہیں۔ تو اس قسم کے ایکسپیرینسز کے لیے ہم آج ایک رپورٹ کر رہے ہیں اور رپورٹ یہ ہوگی، آپ اپنے اسکول کے ساتھ ایک ٹرپ پر گئے ہیں، تفریحی دورے پر گئے ہیں، آپ اب واپس آئے ہیں، آپ اپنے اسکول کے میگزین کے لیے ایک رپورٹ لکھیں گے جس میں اس تمام جو ٹرپ ہے، یہ تفریحی دورہ ہے، اس کا احوال لکھیں گے۔ شروع میں رپورٹ کا پیٹرن، تاریخ لکھیں گے، نیچے اسکول کا نام اور اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ گزشتہ سال جون میں موسم گرما کی تعطیلات کے آغاز کے ساتھ ہی ہمارے اسکول کی جانب سے تفریحی دورے کا اہتمام کیا گیا تھا، جس پر میرے سب ہم جماعت بے حد خوش تھے، کیونکہ اس طرح ہمیں کئی دن ایک ساتھ گزارنے کا نہ صرف موقع میسر آتا بلکہ ایک ساتھ سفر کا دلچسپ اور خوشگوار تجربہ بھی ہو جاتا۔ اسکول انتظامیہ نے تمام اسٹوڈنٹس کی مشاورت سے مری اور گلیات کی سیر کا منصوبہ بنایا۔ 3 روزہ تفریحی دورے کا مقصد نہ صرف ذہن کو تر و تازہ کرنا تھا بلکہ طالب علموں کو ان علاقوں کی تہذیب و ثقافت سے روشناس کرنا تھا۔ مقررہ دن پر مقررہ وقت پر تمام طالب علم بروقت اسکول پہنچے اور ان کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل تھا۔ اس روز لاہور میں غضب کی گرمی تھی، تاہم لاہور سے نکل کر جب ہم اسلام آباد پہنچے تو وہاں موسم خوشگوار تھا۔ اسلام آباد سے ہوتے ہوئے ہم مری کے لیے روانہ ہوئے۔ مری کے راستے حسین دل فریب منظر دیکھتے دیکھتے ہم مری مال روڈ پہنچ گئے اور وہاں پر ہمارا ایک ہوٹل میں قیام کا بندوبست کیا گیا تھا۔ رات ہم نے ہوٹل میں ہی کھانا کھایا اور کھانے کے بعد تمام دوستوں اور استادوں نے مل کر منصوبہ بنایا کہ اگلے دن نتھیا گلی چلیں گے۔ اگر یہ کہا جائے کہ گلیات میں سب سے حسین جگہ نتھیا گلی ہے تو یہ بے جانا ہوگا۔ نتھیا گلی کے ہرے بھرے جنگلات کی سیر کا ارادہ کیا تو اساتذہ کرام نے سختی سے ہدایت کی کہ دور تک گھنے جنگلات میں جانے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ نہایت خونخوار درندے جنگل میں پائے جاتے ہیں۔ اور پھر مقامی لوگوں نے مزید معلومات فراہم کر کے ہمیں خوفزدہ کر دیا تھا۔ ہم نتھیا گلی کی سیر کرتے کرتے اور حسین ٹھنڈے جنگلات کی سیر سے لطف اٹھاتے ہوئے پھر ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ اب جنگلات کی سیر، دوستوں کا آپس میں اٹکیلیاں کرنا اور دور تک جنگلوں میں جا کے یا پہاڑوں پر جا کر ہائیکنگ کرنا، اس سب نے ہمیں بے حد تھکا دیا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے ارادہ کیا کہ مقامی ہوٹل سے کھانا کھایا جائے۔ یہاں کی جو دال ماش اور تندور کی نرم گرم روٹی تھی اس نے ہماری بھوک مزید چمکا دی، اور یہاں ہم لوگوں نے جس رغبت کے ساتھ کھانا کھایا وہ کم ہی ہم نے کبھی کھایا ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم واپس مال روڈ اسی ہوٹل پہنچے جہاں ہمارا قیام تھا، اور کھانے کے بعد ہوٹل پہنچنے کے بعد ہم لوگوں نے پروگرام بنایا کہ مال روڈ مری سے ہم اپنے اہل خانہ کے لیے شاپنگ کریں گے، کیونکہ اس سے اگلے دن ہم نے واپس لاہور کے لیے نکلنا تھا۔ اگلی صبح لاہور کے لیے واپسی کا سفر شروع ہوا اور تمام جو طالب علم تھے اداس ہوئے اور شوخ طالب علموں نے تو نعرہ لگا دیا، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات۔ مری سے اسلام آباد آ کر پھر ہم اسلام آباد سے لاہور موٹر وے پر سفر کرنا شروع ہو گئے، اور اس طرح سے ہمارا جو ایک اچھا تفریحی دورہ تھا وہ مکمل ہوا۔ رات کا کھانا موٹر وے پر ہم نے کلر کہار میں ہی کھا لیا اور سفر کرنے لگے۔ رات تقریباً 11 بجے ہم لاہور پہنچے۔ یہ ہمارا ایک یادگار سفر تھا۔ تمام اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز حسین اس تفریحی دورے کی یادیں سمیٹے واپس پہنچ گئے۔ اختتام پر آپ لکھیں گے رپورٹر اور اس کے نیچے اپنا نام۔